حضرت کے کمالات گفتگو کیے جا رہے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ان کمالات کی حامل ہے۔ تو من جملہ ان اوصاف و کمالات میں آخر میں نے عرض کیا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کے حوالے سے کہ وہ شخصیت اتنی انصاف پسند کہ ان کے دور خلافت میں شیر اور بکری جو ایک دوسرے کے جانی دشمن ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا کرتے ہیں۔ بعینی ہی وہی دور پھر ایک مرتبہ عالم انسانیت میں دیکھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا کہ سیم وہی دور تھا کہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت والا دور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف ایک دو واقعات گزشتہ جمعہ المبارک میں نے عرض کیے، آج ایک اور دو واقعات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ میدان کارزار میں لشکر کو بھیجتے ہیں، مال غنیمت آتا ہے اور مال غنیمت میں چادریں ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادریں جو ہیں، وہ کپڑا جو ہے وہ تمام غازیوں میں اور شہداء کے لواحقین میں تقسیم فرماتے ہیں۔ ہر ایک کے حصے میں ایک کپڑا آتا ہے کہ جس کپڑے سے پورا لباس نہیں بن پاتا۔ خود امیر المومنین حاکم وقت ہیں، اپنے لیے بھی ایک ہی چادر ایک ہی کپڑا رکھا۔ تمام صحابہ کرام جو جنگ میں شہید ہوئے یا جو شہید ہو گئے ان سب کو ایک ایک کپڑا ملا کہ کسی کا پورا لباس نہیں بن پاتا تھا۔ تو اس جنگ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید۔ ایک چادر ان کے حصے میں آئی، ایک ابا کے حصے میں آ گئی۔ ایک چادر سے نہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس بن پاتا اور نہ ہی وہ ایک چادر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کام میں آ رہی ہے کہ ان کا بھی کپڑا بن جائے۔ تو اب بیٹے نے اپنے حصے میں آنے والی چادر جو تھی، جو کپڑا تھا، وہ اپنے ابا ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ وقت تھے ان کو بطور تحفے کے پیش کر دی۔ جب ان کو وہ چادر ملی تھی تو وہ ان کی ملکیت ہو گئی، ملکیت کو اب آگے وہ بطور تحفے کے پیش کر رہے ہیں کہ ابا جان ایک چادر سے نہ تو آپ کا لباس بن پائے گا اور نہ ہی ایک چادر سے میرا بن پائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں میری طرف سے یہ ایک چادر جو ہے وہ بھی آپ بطور تحفے کے، بطور گفٹ کے، بطور ہدیے کے رکھ لیں تاکہ دو چادروں سے آپ کا لباس بنتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر تحفہ قبول کی اور دو چادریں اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہو گئی، ایک اپنے حصے کی چادر اور ایک بیٹے سے بطور تحفہ ملی ہوئی چادر۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دونوں چادروں کا ایک لباس سلوا لیا۔ جمعے کا دن آتا ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کا ممبر ہے، مدینہ الرسول ہے، مسجد میرے آقا علیہ السلام کی ہے، ممبر میرے آقا علیہ السلام کا ہے، مصلی میرے آقا علیہ السلام کا ہے۔
خلیفہ میرے آقا علیہ السلام کا ہے منبر پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اسی دوران ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیب تن لباس ان چادروں سے بنا ہوا ہے، اس کپڑے سے بنا ہوا ہے جو ہم لوگ مال غنیمت میں ملی، اور فوراً ذہن میں آتا ہے ایک ایک چادر ملی تھی، ہمارا قد جو ہے وہ امیر المومنین سے کم ہے، ہمارا اس سے لباس نہیں بن پایا، تو امیر المومنین کا لباس کس طرح بنا؟ ذہن میں خیال آیا کہ ایک چادر سے انہوں نے کیسے اپنا لباس بنا دیا؟ ظاہری سی بات ہے ایک چادر سے تو بن نہیں پاتا، انہوں نے اپنے لیے دو چادریں رکھی۔ اب وہ صاحب دوران خطبہ ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے، اگر آج کے حکمرانوں جیسا کوئی حاکم وقت اس وقت ہوتا تو اس کی گردن دبوچ کے اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتا کہ تیرے اندر اتنی ہمت اور جرأت کیسے ہو گئی کہ تم مجھ سے سوال کرے؟ تیرے اندر اتنی جرأت کہاں سے آ گئی تم مجھ سے سوال کرتا ہے؟ میں حاکم وقت ہوں، میں جو مرضی پروٹوکول اپنے لیے اختیار کروں، جتنا مرضی اپنے لیے مال غنیمت رکھوں، لیکن وہ خلیفہ رسول انصاف کے حق بردار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطبہ وہیں پر روک دیا، اس بندہ خدا سے مخاطب ہوئے، کیا بات ہے اے بندہ خدا امت مصطفیٰ، کس بات پر تم نے مجھے روکا ہے؟ میرے خطبے کے دوران تم کیا مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا امیر المومنین ہمیں سب سے پہلے تو یہ بات بتائیں کہ آپ کے زیب تن جو لباس ہے یہ میرے غالب گمان سے انہی چادروں سے بنا ہے جو مال غنیمت میں ہمیں ایک ایک ملی۔ جب تک آپ ہمارے اس سوال کا جواب نہیں دیں گے ہم آگے آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے، ہم آگے آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ امیر المومنین جواب ہاں میں دیتے ہیں کہ ہاں یہ لباس انہیں چادروں سے بنا۔ اب آگے وہ سوال کرتا ہے کہ امیر المومنین وہ ایک ایک چادر ہمارا قد جو ہے وہ آپ سے کم درجے میں ہے، میرا لباس نہیں بن پایا، آپ کا قد بھی لمبا ہے، آپ کا ایک چادر میں کیسے لباس بنا؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ سوال تو نے کیا ہے، یہ تیرا سوال بنتا ہے کرنا، لیکن اس سوال کا جو جواب ہے وہ میں نہیں، میرا بیٹا عمر بن خطاب دے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر سارا ماجرا سنا کہ میرے ابا کا بھی لباس ایک چادر سے نہیں بنتا تھا، انصاف کے مطابق ایک ہی چادر اپنے حصے میں کی رکھی تھی، میرے حصے میں جو دوسری چادر تھی وہ میں نے اپنے ابا کو بطور گفٹ، بطور ہدیہ کے، بطور تحفہ کے میں نے پیش کی، تو تب میرے ابا کا لباس بنا۔ انصاف کا یہ ہے کہ منبر پر کھڑے سوال ہو رہا ہے تو حاکم وقت وہیں پر اس کا جواب دے رہا ہے، وہیں پر اس کا حساب دے رہا ہے۔ اگر اس سے آگے اور واقعات کی طرف نظر دہراتا ہوں تو مجھے اور واقعات اس طرح کے نظر آتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومتی معاملات کے سلسلے میں چلائے ہوئے کام میں مصروف، حکومتی معاملات، سرکاری دیا جل رہا ہے، تیل بھی سرکاری، بیت المال سے دیا آیا، بیت المال سے تیل آیا، بیت المال کے پیسوں سے وہ چراغ
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام حکومت کا کر رہے ہیں، سرکاری کام کر رہے ہیں، اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں کہ اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آ کر پاس بیٹھ جاتے ہیں اور آگاز کرتے ہیں کہ امیر المومنین مجھے ایک کام آپ کے سامنے شیئر کرنا ہے، آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ کام سرکاری ہے یا ذاتی ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا کام ذاتی کام ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک منٹ علی بھائی رک جائیے۔ حضرت علی المرتضیٰ خاموشی اختیار کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ کو بجھا دیتے ہیں، قریب میں دوسرا چراغ جل پڑا ہوا اس کو جلا لیتے ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماجرا دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا امیر المومنین پہلا چراغ جل رہا تھا اسی میں بات کو کیوں نہیں سن لیا، دوسرا چراغ جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ امیر المومنین جواب دیتے ہیں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہ علی بھائی وہ چراغ ہے وہ سرکاری مال سے چل رہا تھا، بیت المال سے اس کا تیل آیا، بیت المال سے وہ چراغ آیا، میں نے اس کو جلایا ہوا تھا سرکاری معاملات کو سر انجام دینے کے لیے، تو وہ اس کام کے لیے میں اس کو استعمال کر رہا تھا، لہذا تم اپنے کام کے لیے آیا، اپنے ذاتی کام کے لیے آیا، تو میں نے یہ میری زمین نے یہ گوارا نہیں کیا، میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں ذاتی معاملات میں بھی سرکار کا تیل استعمال کروں۔ یہ دوسرا چراغ میرا ذاتی چراغ ہے، ذاتی جیب سے اس کا تیل آیا ہوا ہے، وہ میں نے جلا لیا اور تیرے کام کو سننے کے لیے جلایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخص کہ ایک مرتبہ آپ کسی علاقے کی طرف سفر فرماتے ہیں کہ راستے میں کچھ معاملات پیش آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اسلام سے قبل کی بات کرنے لگا، اسلام لانے سے پہلے کی بات۔ کسی علاقے کا سفر کیا، وہاں کچھ معاملات پیش آ گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اپنی جان چھڑا کر راستہ تبدیل کر کے مدینے کی طرف روانہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ راستہ جب تبدیل کرتے ہیں تو راستہ بھول جاتے ہیں، تو بھولتے بھلاتے ادھر ادھر بھٹکتے بھٹکاتے ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اندر سے ایک آدمی آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے اور پکڑ کر اندر لے جاتا ہے۔ اندر جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ عیسائیوں کا چرچ، اور جو پکڑ کر لے کر جانے والا تھا وہ وہاں کا پادری تھا، وہاں کا وہ فادر تھا۔ جس طرح ہمارے یہاں علماء ہوتے ہیں مشاہد میں، یہاں ان کو فادر بولا جاتا ہے، ان کو پادری یہاں بولا جاتا ہے، اس طرح کے یہاں فوق ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں ایک عالم ہے، مفتی ہے، مفتی اعظم پاکستان یا مفتی اعظم علاقہ کا منتخب ہوتا ہے، یہاں اسی طرح القاب ہوتا ہے۔ تو وہ لے کر اندر چلے گئے، تو لے جا کر اندر کمرے میں بٹھا دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ میں تو پھنس گیا یہاں پہ، پتہ نہیں یہ کیا کریں گے میرے ساتھ۔ حالانکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آدمی جو لے کر گیا تھا وہ اس وجہ سے لے کر گیا تھا کہ ان کے بارے میں جو پہلی کتابوں میں نشانیاں اللہ رب العزت نے بیان کی ہوئی ہیں، مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی مثالیں تو تورات و انجیل و زبور میں بیان کی ہیں۔ اب اس آدمی نے اس بچے کے اندر، اس آدمی کے اندر
وہ ساری نشانیاں دیکھی جو توراۃ و زبور و انجیل میں موجود تھی، تو وہ پادری سمجھ گیا تھا کہ آنے والا وقت ایک ایسا ہوگا کہ جس میں نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کا یہ ایک صحابی ہوگا اور اس کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہوں گی، یہ علامات اس کے اندر پائی جاتی۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے میں بڑا پریشان تھا، جب وہ مجھے کمرے میں بٹھا کر کہیں چلا گیا تو میں چوری چھپے وہاں سے جا چھوڑا کر نکلا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ رہے گا، اس وجہ سے اس نے مجھے پکڑا۔ انسان ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں جب میں وہاں سے نکلا پھر دوڑتا دوڑاتا ایک اور جگہ پر پہنچتا ہوں تو وہاں بھی ایک چرچ کے پادری سے ملاقات ہوتا ہے، پھر وہ مجھے روکتا ہے، وہ مجھے سارا قصہ بیان کرتا ہے کہ میں نے ایسے ایسے یہ علامات اپنی کتاب میں پڑھی ہیں، وہ علامات تیرے اندر پائی جاتی ہیں، تو اپنا نام تو بتلا، تیرا نام کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کو نام اپنا بتایا کہ میرا نام عمر بن خطاب ہے، تو وہ کہنے لگا بعینی ہی یہی نام ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، یہ علامات اس کی ہوگی، وہ ایک وقت آئے گا خلیفہ وقت بنے گا، اپنے نبی کا خلیفہ بنے گا، جانشین بن جائے گا اور وہ عیسائیوں کے سارے گرجوں کو مسمار کرے گا۔ میں نے تجھے اس وجہ سے آج روکا ہے کہ مجھے یہاں پر لکھ کے دے دے کہ جب تیرا وقت حکمرانی آئے گا تو تو ہمارے جج کو کچھ نہیں ملے گا، تو میں تجھے تیرے علاقے میں ایک بار حفاظت پہنچا کر آؤں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت اس نے بات کہی، میرے وہاں وہ گمان پہ بھی نہیں تھی کہ میں بھی یہ جو بیان کر رہا ہے کہ کہیں ایسا ایسے ہوگا، کہ میں نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس کو فوراً لکھ کے دے کہ ٹھیک ہے میرا وقت آئے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا، تیرے چرچ کو نہیں میں کراؤں گا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پادری مجھے وہاں سے مدینہ المنورہ چھوڑنے آیا، اس وقت یثرب کی یہ سرزمین یثرب کہلاتی تھی، مجھے یثرب چھوڑ کر چلا گیا، میں باحفاظت اپنے علاقے میں پہنچ جاتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ بھی پیش آنے والا ہوگا کہ میں بھی کسی نبی کا ایک صحابی بنوں گا، پھر اس کے منصب خلافت پر بھی براجناد ہو جاؤں گا، اس کے منصب خلافت بھی میرے، اس کی حکومت کی بات بھی میرے ہاتھ میں آئے گی۔ میں نے اسی خوف سے لکھ کر دے دیا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، اپنی جان کو بچانے کے لیے میں نے لکھ کر دے دیا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو اس علاقے کو فتح کیا گیا، ان کے گرجوں کو مسمار کر دیا گیا۔ جب اس گرجے کی باری آئی تو اس پادری نے وہ چٹھی جو تھی وہ اپنی نسل در نسل چلائی ہوئی تھی، وہ آگے آنے والا اس وقت میں جو پادری تھا اس نے اپنی چٹھی عمر فاروق کو پیش کر دی کہ یہ تو نے ہمیں لکھ کر دیا تھا کہ میں تمہارے چرچ کو کچھ نہیں کہوں گا، یہ صحیح سلامت کھڑا رہ جائے گا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت تو مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ وقت بھی میرے اوپر آئے گا، لیکن اب اسلام آ چکا، اللہ نے ہمیں دین حق عطا فرمایا، اس دین کے بعد ہمیں کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، لہذا تمہارے چرچ کو گرایا جائے گا۔ میرے دوستوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ساز و سامان اتنا پاس نہیں، اپنے پاس ایک اونٹ ہے یعنی ایک گھوڑا ہے، اس کے اوپر خود سوار ہے، غلام ساتھ ہے اور لشکر ساتھ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھی، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری سنت کو زندہ کر دیں۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے کر کے مقام قبا سے سواری لے کر مسجد نبی کی طرف مدینہ المنورہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، آدھا راستہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہیں، آدھا راستہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں۔ یہی بعینی معاملہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جب جا رہے تھے یہی اختیار کیا، اپنا غلام ساتھ ہے،
راستے کا سفر طے کر لیا کہ اتنا سفر جو ہے وہ میں سوار ہو جاؤں گا اور اتنا سفر جو ہے وہ میں مہار پکڑ کر پیدل چلوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ سفر طے کرتے چلے جا رہے ہیں، بیت المقدس سامنے نظر آنے کے قریب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری پیدل چلنے کی آ جاتی ہے۔ غلام عرض کرتا ہے کہ امیر المومنین، آپ امیر حاکم وقت، آپ وقت کے حاکم ہیں، آپ اس کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، میں ادنا صاحب کا غلام، میں تو ایک مٹھی بھر غلام ہوں، میری کیا اوقات کہ میں ان سرداروں کے سامنے اپنے سردار کی توہین کر دوں کہ میں سوار ہو جاؤں اور میرا سردار مہار پکڑ کر پیدل چل رہا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام، میں اپنے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب بھی جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو پیدل داخل ہونے کی باری تھی، سفر کے اعتبار سے ابو بکر نے کہا تھا کہ یا نبی اللہ آپ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو بکر نہیں، میرے پیدل چلنے کی باری ہے، کل رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا کہ میں نے انصاف سے کام نہیں لیا تھا، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے پیغمبر کی سنت کو زندہ کر دوں۔ تو یہ ساری باتیں قرآن و زبور و انجیل میں میرے دوستوں لکھی ہوئی۔ اب بیت المقدس کے اندر ایک یہودی مینارے کے اوپر چڑھا ہوا یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہے، چلتے ہوئے آ رہے عمر فاروق، گھوڑے کی مہار پکڑی ہوئی۔ اب دیکھنے والے عام لوگ تو یہ تصور کر رہے ہیں جو گھوڑے کے اوپر سوار وہ امیر المومنین ہوگا، پیدل چلنے والا ان کا غلام ہوگا، ان کا نوکر ہوگا۔ میرے دوستو جب یہ لشکر جو ہے بیت المقدس کے قریب آتا ہے تو بیت المقدس کے جو دربان تھے انہوں نے چابیاں لا کر عمر فاروق کے قدموں میں رکھ دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے پیش قدمی کیوں نہیں کی؟ وہ کہ ان کا پادری جو تھا، جو یہودی پادری مینارے کے اوپر چڑھا دیکھ رہا تھا، وہ نیچے آیا اور اس آ کر کہنے لگا ہم نے یہ چابیاں اس لیے پیش کر دی کہ جس کے انصاف کا یہ عالم ہو کہ غلام کو سوار کر دے اور خود پیدل چل کے آ جائے، تو ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم اس کے ساتھ میدان لگائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پیدل چل رہے۔ آج ہے کوئی حکمران ایسا؟ حکمران تو حکمران رہ گئے، ہے کوئی ہم میں سے کوئی ایسا جو اپنے ملازمین کے ساتھ یہ رویہ کرے؟ آج تو ہم اپنے ملازمین کو ڈانٹ ڈپٹ کر اس سے کام زیادہ لیتے ہیں، جو نہیں بھی لینے والا وہ بھی سے کام لے لیتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ یا اللہ حکمران عمر فاروق جیسا دینا۔ اعمال ہمارے کافروں والے ہیں اور مانگتے ہیں حکمران عمر فاروق جیسا۔ حکمران عمر فاروق جیسا تب ملے گا جب رعایا علی المرتضیٰ عثمان غنی جیسی ہو۔ عمر فاروق حکمران تھے، رعایا عثمان غنی اور علی المرتضیٰ تھے۔ اگر رعایا یہ ہوگی تو حکمران بھی اسی طرح کے آئیں گے جیسے ہمارے اوپر اللہ نے مسلط کیے۔ اگر آج بھی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر آج ہم میں سے ہر ایک اپنے اعمال کو درست کر لے کہ میں نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، کسی کو نہیں، اپنے آپ کو میں نے درست کرنا ہے، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے، تو خدا کی قسم وہ دن دور نہیں کہ جب ہمارے اوپر حکمران جو ہے وہ عمر فاروق جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thank you.